نوجوانوں کے اندر جوش و ولولہ، جذبہ، ہمت پیدا کرنے والے شاعر مشرق سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان پہ بات کرنے کے لیے ایک بڑی آئیڈیل اور بڑی پرفیکٹ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، جن پہ ہم ڈیٹیل سے گفتگو کرنے کے لیے پہلے ہی خوش آمدید کیے دیتے ہیں۔ ہمارے اقبالیات ہیں بریگیڈیئر پروفیسر ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ آج تو پروگرام ہی آپ کا ہے سر، ہم نے بات کرنی ہے اقبالیات پہ، تو ماشاءاللہ آپ ہمیں بہتر بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی محبت ہے۔ اچھا سر، آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو ان کی جو گھریلو زندگی، ان کا مزاج اور ان کی شگفتہ طبیعت، اس سے متعلق پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں پلیز۔ بہت خوبصورت بات کی ہے۔ میں اگر ریوائنڈ کروں زمانے کو جی، تو اقبال کے اس دور پہ چلا جاتا ہوں جہاں وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ میں نے خطبہ بھی دیا تھا سیالکوٹ میں ہی، اقبال اور سیالکوٹ۔ انتہائی متدین نیک خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد صاحب بڑے متشرع اور بڑے ہی دیانتدار قسم کے اسمال بزنس مین تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن صفائے قلب اور اس میں اخلاقی طور پہ بہت بلند پایا تھے۔ اقبال کا آغاز تعلیم کا جو ہوتا ہے وہ سید مولانا میر حسن رحمۃ اللہ علیہ جی کے مدرسے سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ ایک مدرسے میں پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، تو اس وقت سید میر حسن نے دیکھا تو بچہ بڑا پیارا لگا، جی، اور بچے کو والد صاحب کے پاس آئے ان کے، تو پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو مجھے خواب آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بچہ اسلام کی بہت خدمت کرے گا، تو میں نے مدرسے میں داخل کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح تو نہیں خدمت کرو گی، آپ میرے سپرد کر دیں۔ اچھا، تو اعتماد یہ تھا اس شخصیت پہ، سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ پہ، کہ ان کے سپرد کر دیا۔ تو انہوں نے انہیں خود اپنے مدرسے میں پڑھایا، فارسی، عربی، جو علوم تھے اس وقت کے متداول، اور پھر خود اسکاچ مشن اسکول میں داخل کروایا، اور والد صاحب کو کہا کہ اب میں جو کرتا ہوں آپ اس کو کرنے دیں۔ اور اس کے بعد پھر اسکاچ مشن سے جب وہ فارغ تحصیل ہوئے ہیں تو گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی ان کا داخلہ کروایا، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں آ پہ علامہ اقبال نے عربی، فلسفہ اور انگریزی ادب میں آپ نے مہارت حاصل کی، اور پھر آپ نے بی اے کے بعد ایم اے فلسفے میں کیا۔ اس کے بعد انگلستان جب وہ تشریف لے جانے لگے تو وہاں بھی اختلاف تھا۔ والد صاحب کہتے تھے بچہ اگر گیا تو ملحد ہو جائے گا، تو مولانا سید میر حسن نے کہا میں نے اس کی اتنی مضبوط بنیادوں پہ ٹریننگ کر دی ہے کہ اب اس کا ایمان خراب نہیں ہوگا، میں ذمہ دار ہوں۔ جی، اقبال جب یورپ میں گئے تو یورپ میں جا کے ان کا ایمان اور پختہ ہوا ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنی کتاب خرابات فرنگ میں لکھا ہے، میں خود بھی انگلستان میں رہا ہوں، کہ انگلستان میں جا کے آپ کے سامنے دو راستے ہو جائیں، جی، یا آپ ان کے رنگ میں رنگے جائیں، اور یا آپ اپنی ایمان اور عقائد کی جانب لوٹ جائیں۔ درمیان کا راستہ نہیں یہاں پہ آپ کر سکتے، یہاں پہ بہت سے راستے ہیں درمیانی۔ تو اقبال نے وہ راستہ اختیار کیا جو ایمان کا تھا، کہ زمستانی ہوا میں گو کہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تو اقبال جب واپس آئے تو بڑے پکے مومن ہو کے آئے۔ اچھا، وہاں پہ رہ کے، کیونکہ یہاں غلامی کی فضا تھی ہندوستان میں، تو وہاں آزادی کی فضا میں آپ نے یہ دیکھا اور سوچا کہ میری قوم کے کیا مسائل ہیں۔ اور اقبال جب واپس آتے ہیں تو ان کا، جیسے میں نے بتایا کہ بنیادی طور پہ ان کا ایمان جو تھا بڑا مضبوط تھا۔ واپس آ کے تو پھر انہوں نے رجوع الی القرآن، ٹھیک، اور پھر احادیث اس میں آگے، اور اس کی وضاحت انہوں نے نئے دور کے تقاضوں کے مطابق۔ اچھا، آپ نے مجھے کوشچن دے دیا یہاں پہ، جب ان کا سفر آیا ہے، واپس آئے ہیں وہ، تو حضرت اقبال کے نزدیک جو قرآن کریم محض ایک تلاوت کی کتاب نہیں تھی، اور جس طرح بلکہ عملی زندگی کا منشور تھا اس میں، اس کے حوالے سے ایک تو بتائیے گا۔ سیکنڈلی، جس طرح ایک جو بک بھی انہوں نے انگلش میں لکھی تھی، باقاعدہ نثر تھی، وہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، ان دونوں چیزوں کے بارے میں بتائیے گا۔ پہلی چیز جو آپ نے قرآن کے بارے میں کہی ہے، ہاں جی،
اقبال کا یہ خیال تھا کہ ایک تو مسلمان قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، تلاوت کر رہے ہیں اسی طرح جیسے ہندو اپنی کتاب کو اشلوک کی طرز میں پڑھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کی اتنی مختلف توجیہات کی ہوئی تھی کہ لوگ کنفیوز تھے کہ کس پہ جائیں اور کس پہ نہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے تقاضوں کے مطابق دور کے پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ کتاب اللہ کی شرح از سر نو کریں۔ از سر نو کرنے کے لیے اقبال کے سامنے جو پیمانہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال کا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا تو اقبال کی جو محبت ان کی شاعری اور فکر میں کس انداز سے جھلکتی ہے؟ جیسے بھی آپ فرما رہے تھے تو یہ بات اس طرف آئی گئی تھی، اس کو ڈیٹیل میں بتا دیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر اقبال کی شاعری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ آئے، جی عقیدت پہ آئے، تو اقبال جذبات ان کے بے قابو ہو جاتے۔ تو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ با خدا در پردے گویم با محمد آشکار، اے رسول اللہ او پنہان و تو پیدائی من، اللہ سے تو میں پردے میں بات کرتا ہوں اور اللہ کے رسول میں آپ سے کھل کے بات کرتا ہوں، اللہ چھپا ہوا ہے، آپ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ کی اقبال کے خیال میں اللہ کو ہم نے پہچاننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور احکام سے پہچاننا ہے۔ اللہ تو چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جو امت مسلمہ نے ابتدائی دور میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور جب تک ان پہ اثرات رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایک بے مثال جسے کہہ سکتے ہیں سنہری دور ہے اسلام کا۔ اقبال کا جو فوکس ہے وہ ایک ذات پہ ہے، ہستی پہ۔ اور یہاں ایک پوائنٹ بڑا میں آپ کو دلچسپ پوائنٹ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا پیغام ایک ایس او پی کہہ لیں یا اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ آپ کے لیے بیسز ہیں اس کی، لیکن اس کی جو ایکسیکیوشن ہوئی ہے، آپریشنل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک کی مطلب پیغام ہے اور دوسری طرف اس کی آپریشن ہے، اور آپریشن میں ایکسیکیوشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اقبال کے سامنے یہ واحد ہستی ہے جنہوں نے نہ صرف پیغام دیا ہے بلکہ اس پیغام کو امپلیمنٹ کیا۔ اور دوسری چیز جو اقبال نے کہی ہے، میں اگر مجھے اجازت دیں، کہتے ہیں اگر دنیا کی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک تاریخ قدیم ہے اور ایک تاریخ جدید ہے، اور تاریخ کے ان دونوں ادوار کے درمیان ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آتی ہے۔ ان کے پیچھے جو ہے تاریخ قدیم ہے، اس کو جاہلیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پھر تاریخ جدید ہے، اور اس لیے ایسی ہستی جس کو اقبال نے بارہا جن کا ذکر کیا ہے کہ اس کو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت سے اشعار ہیں، پھر اسپیشلی جو آخری زندگی کی ان کی ارمغان حجاز ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ڈوبی ہوئی ہے۔ اور اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ درین پیری رہے یسرب گرفتم نواخان از سرور عاشقانہ، چنان مرغی کے در صحرا سر شام کشایت پر بے فکر آشیانے، کہ میں نے اس بڑھاپے میں یسرب کا رستہ اختیار کر لیا ہے اور عشق و محبت کے نغمات کے سرور سے مست ہوں۔ میری مثال اس پرندے کی ہے جو رات کے وقت اپنے آشیانے کی طرف چل پڑتا ہے، اور یہاں پہ اس قدر وہ ہے ایک مسلسل محبت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس محبت میں وہ شاید ایکسٹریمسٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ بہت ہی جذبات میں آ جاتے ہیں عقیدت میں، وہاں پہ بھی وہ شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ یہ اقبال کی بڑی خوبی ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے اگر اس شعر کو آپ پڑھیں اور اس کو نہ سمجھیں تو بظاہر یہی لگتا ہے۔ سر اب یہ اتنا بڑا یہ اسپیکٹرم ہے اس کا اتنا زیادہ کہ میں کہاں کہاں سے آپ کو روکوں اور کہاں کہاں سے ہم چلیں، دل نہیں کرتا آپ کو بیچ میں روکے، لیکن چونکہ وقت کے ہم قیدی رہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک عام قاری جس طرح ہم لوگ عام پڑھتے ہیں، ہم اتنی ڈیٹیل میں، آپ کے تو ماشاءاللہ فوٹے، تو اقبال کے مطالعے کے لیے کون سی ایسی کتب ہیں یا کون سی ایسی سنجیدہ کاری کے لیے بات ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک کتاب یا بنیادی چند ایک چیزیں جو ذہن میں رکھ کے اقبال کو پڑھا جائے؟
دیکھیے میں نے 6-7 کتابیں تو میں نے اقبال پہ لکھی ہیں، جی اور اس میں سے ایک کتاب تو ابھی چھپ جائے گی اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے، جی۔ وہ اقبال اینڈ توحید۔ اقبال اینڈ توحید، یہ اچھا بھی تقریباً 750 پیجز کی ہے، بڑی ہے، اور اچھا۔ شاید یہ عام قارئین کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اہل علم کے لیے ہو۔ اسی طرح میری کتاب ہے اقبال اینڈ سیجد آف دی ایسٹ، وہ بھی تھوڑی سی ہیوی قسم کی ہے۔ اچھا۔ پھر ایک کتاب ہے میری اقبال نقشہ ہفت رنگ، وہ وضاحت کے لیے بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں میں نے بڑا آسان پہلو وہ چنے ہیں، چند ایک موضوعات۔ اور ایک اور کتاب ہے میری اقبال اور اہل فارس کی علمی اور عملی میراث، وہ ڈاکٹر اسرار احمد نے چھاپی ہے، اور اس کے 2-3 ایڈیشن چھاپے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کے بہت سارے حوالے دیتے تھے۔ ٹھیک۔ اب وہ کتاب بھی ایک لحاظ سے وضاحت کرتی ہے کہ اقبال کا جو روحانی اور فکری جو اقبال کی بنیاد اساس ہے وہ کہاں سے آئی ہے، کتنا عرب ہے کتنا عجم ہے ان کے خیال میں، اور عجم ہے تو کیوں ہے اور عرب ہے، تو وہ کتاب بھی بڑی ہے۔ یہ تو میری کتابیں ہیں کچھ، میں نے فوجیوں کے لیے کتاب تھی، اس میں میں نے پارٹ پلے کیا، لیکن اگر آپ بچوں کے لیے گئے جی تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ خدا را اقبال کو ڈائریکٹ پڑھیں، ڈائریکٹ پڑھیں۔ ڈائریکٹ۔ اقبال کے فارسی اشعار کی بھی جو ترجمے کیے گئے ہیں اور توجیحات کی گئی ہیں، اس میں بھی لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، یہ میں آج بڑے کھل کے بات کرتا ہوں۔ ہم نے فارسی اقبال کا کلام، اس کی وضاحت شروع کی ہے 5-6 برس سے، یوٹیوب پہ میرے تمام لیکچرز موجود ہیں، ایک ایک لفظ موجود ہے اور فری ہے۔ اچھا۔ اگر آپ چلے جائیں جی۔ چغتائی پبلک لائبریری کی ویب سائٹ پہ اور فکر اقبال سیریز پہ میرا نام لکھیں تو آپ کو میرے 300-400 لیکچرز مل جائیں گے، اور جو آنا چاہے بدھ کو آئے۔ تو میرے خیال کے مطابق میں نے تو اقبال کو ڈائریکٹ پڑھا ہے، اور ڈائریکٹ پڑھا کیسے ہے، قرآن کو پڑھا ہے۔ میں انگلستان میں بھی، کل بھی بتا رہا تھا ایک جگہ، 4 سال درس قرآن انگلش میں دیتا رہا ہوں، میں قرآن کو بڑا ڈیپتھ سے پڑھا ہے، ماشاءاللہ۔ میں نے اوستا کو پڑھا ہے، احادیث کو پڑھا ہے، اور میں نے فارسی ادب کو اس گہرائی سے پڑھا ہے کہ شاید ہی بہت کم لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اقبال کو پڑھا ہے۔ اچھا۔ اور ہم لوگ جو اقبال کی وضاحت کرتے ہیں وہ قرآن کی اب میں نے ایک دفعہ دعویٰ کیا تھا، میرا ایک لیکچر ہے آپ کو مل جائے گا ویب سائٹ پہ، دبستان اقبال کی، اقبال اینڈ قرآن، تو میں نے کہا تھا میں اقبال کے ہر شعر کے مقابلے میں قرآن کی ایک آیت لا سکتا ہوں، کہ ہر شعر جو ہے کسی نہ کسی آیت سے مشتق ہے، انسپریشن وہاں سے وہیں سے، اور مطالب بھی وہی ہیں، انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اقبال نے، تو اس لیے وہ بنیادی چیزیں بھی آپ پڑھیں، اور اس کے بعد اقبال کو خود پڑھنے کی کوشش کریں، ہمارے خطبات حاضر ہیں، وہ آپ کو فری مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، جو اقبال کے نزدیک مسلمان کی ترقی کا دار و مدار ہے، ان کی شاعری میں نظر آتا ہے، ان کی چیزوں میں ہمیں بہت زیادہ، وہ ذرا بیان کیجیے گا۔ اس میں ان کی بڑی خوبی ہے، سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا جو زرین دور ہے، جی آپ کو بھی پتہ ہے، وہ پہلے 200-300 برس ہیں، جی، اس کے بعد مسلمانوں کے بدترین انحطاط کا دور ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ انحطاط کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، وہ آیا ہے جب یہ منگولوں کا حملہ ہوا ہے، انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ایران میں، نیشاپور کو، غزنی کو، افغانستان میں، بغداد کا، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اور اس کے بعد وہی مغل، آپ ان کو مغل کہہ لیں، منگول کہہ لیں، وہ جب برس اقتدار آ گئے ہیں جی، تو وہ اسلام کے محافظ بن گئے ہیں۔ سبق ملا ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں ملتے رہے کعبے کو صنم خانے سے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اقبال، اس وقت رومی کو اقبال کہتے ہیں کہ رومی نے اس وقت حرم میں اذان دی تھی جب منگولوں کا زمانہ آیا تھا، جو رومی در حرم دادم اذان من ازو آموختم اسرار جان من، بے دور فتنہ عصر کہن ہوں، بے دور فتنہ عصر روان من، وہ پرانے فتنے کے دور میں تھا، میں اس نئے فتنے کے دور میں تھا۔ اب اقبال کا فرق یہ تھا کہ اقبال نے کہا کہ رومی نے دکھایا، یا اس کے بعد منگولوں نے خود اس کو، مغل خود اسلام کے محافظ بن گئے، آٹومانز بن گئے، لیکن اقبال مسلمانوں کی نجات ثانیہ کی طرف ان کی نگاہ تھی۔ اب وہ امید کے شاعر تھے، اور امید جو تھی ان کو مستقبل سے تھی۔ اسپین میں بھی گئے ہیں تو انہوں نے مسجد قرطبہ میں کہا ہے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب،
اٹھا دوں پردہ اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ پھر ان کی ایک نظر میں بڑی خوبصورت پیام مشرق میں پیام، جی اس کا آخر جو انہوں نے کیا ہے وہ غالب کے ایک شعر پہ کیا کہ پورا لکھ کے مسلمانوں کے حالات کیا ہوا کیا نہیں، 55-56 اشعار ہیں اس نظم کے، اور اس پہ کہتے ہیں مجدہ یہ صبح درین تیر شبانم دادند، شم کشتند ز خورشید نشانم دادند، کہ ان تاریک راتوں میں مجھے صبح کی خوشخبری دے دی گئی ہے، ان تاریک راتوں میں مجھے صبح کی خوشخبری دے دی گئی ہے، اور شمع کو قتل کر کے مجھے خورشید کا نشان دکھا دیا گیا۔ اوہ اب بیوٹیفل۔ اقبال نے جو کہا ہے، ایک اور جگہ انہوں نے کہا ہے کہ نگاہم انقلابی دیگری دید، طلوع آفتابی دیگری دید، میری نگاہیں ایک اور انقلاب کو دیکھ رہی ہیں، ایک اور آفتاب کو طلوع ہوتے دیکھ رہی ہیں مشرق سے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اقبال نے نشاط ثانیہ کی امید تو دلا دی، امید کے بعد انہوں نے گائیڈنس بھی کر دی اور ہمیں بتا بھی دیا، اور وہ واحد شاعر ہے یا یہ شخصیت ہے، فکری شخصیت، جو مغرب سے مرعوب نہیں ہوئے وہاں رہ کے بھی، اور ان کے ساتھ جو ان کے انٹریکشن ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے اثرات جو عرب و عجم پہ ہوئے ہیں، ان کے فارسی شاعری کو اگر آپ دیکھیں تاجکستان میں، ازبکستان میں، افغانستان میں، ایران میں، اور عربی میں جو ان کے تراجم ہوئے عبدالوہاب العزام نے، ہندوستان پہ اثرات دیکھیں، میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے ایریا میں کسی شخصیت کا اس طرح نہیں ہوا امیج۔ میں خود ایک پروگرام تھا 2 سال پہلے 3 سال پہلے انٹرنیشنل فارسی میں تھا، جس میں بیک وقت دہلی، بھاولپور، لاہور، غزنی اور دوشنبہ اور باکو اور تہران یہ سب منسلک تھے، اور صدارت میں کر رہا تھا، فارسی میں پروگرام تھا، اور ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ان اتنی اقوام کو وہ اکٹھا کر دیا اس شخص نے فکری طور پہ۔ اور جب رات کو میں نے دیکھا، جب ہمارا جشن ہوا ایرانیوں کے ساتھ مل کے، بڑے بہت فنکار آئے تھے اقبال کا کلام پڑھنے فارسی کا، اور مجھے بلایا جاتا تھا کہ میں اس کی وضاحت کروں کلام کی ساتھ ساتھ، اور ساتھ ہمارا پروگرام تھا گورنمنٹ آف پنجاب کا، بڑا اچھا پروگرام تھا، تو اس میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو قوموں کے درمیان ایک پل ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ اتنی اس کی محبت کی جاتی ہے۔ ابھی کتاب چھپی ہے تعریف ان کی خورشید رضوی کی، انہوں نے طاہا حسین جو وہاں کے مصر کے تھے وزیر تعلیم، نابینا تھے، انہوں نے اقبال پہ جو مضامین لکھے ان کا ذکر کیا، اور عبدالوہاب العزام جو ان کے رہے ہیں یہاں پہ مصر کے سفیر بھی رہے ہیں، اور محمد بن سعود یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر اور بانی تھے، انہوں نے اقبال کے تقریباً سارے فارسی کلام کو عربی اشعار میں ترجمہ کیا ہے، اور اتنا خوبصورت کیا ہے کہ لگتا ہی نہیں۔ تو اب وہ شخص جس کا عرب و عجم میں اثرات ہیں، جس شخص کے، ہو سکتا ہے کہ ایک نئی صبح کا طلوع ہو تو اس شخص کے افکار کی بنیاد پہ۔ بیوٹیفل۔ اچھا سر، جو ہمارے ینگسٹرز کو، نوجوان کو ہمیشہ ایڈریس کرتے رہے، خودی کا سبق دیتے رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میری آہ ان نوجوانوں کو، اس حوالے سے بتائیے۔ آپ نے جو خودی کی بات کی ہے، خودی ہے کیا؟ ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ خودی آپ عربی میں کہتے ہیں ہویت، یعنی آئیڈینٹی، فارسی میں کہتے ہیں شناخت، عربی میں کہتے ہیں پھر تشخص، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تشخص۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ خودی کیا ہے؟ خودی آپ کا تشخص ہے، آپ ہیں کیا؟ اور اقبال نے اپنی قوم کو یہ دیکھا کہ لوگ اس قدر غلامی کے دور میں احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے۔ جب پہچان نہیں پا رہے تو انہوں نے خود شناسی کا درس جب دیا ہے، اب خود کا لفظ جو فارسی میں ہے خودی کا، جی، اس کے ساتھ جتنے بھی لفظ لگتے ہیں نا، خود انحصاری لگتا ہے، خود شناسی لگتا ہے، خود گیری لگتا ہے، خود گری لگتا ہے، وہ ساری خودی کی علامات ہیں۔ اور اقبال نے اس کو کہا ہو گر خود نگرو، خود گرو، خود گیر خودی، یہاں 3 لفظ گئے ہیں، خود نگرو، خود گرو، خود گیر، یعنی اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو بناؤ، کنسٹرکٹ کرو، خود گر، اور خود گیر، اپنا احتساب کرو، ہو اگر خود نگرو، خود کرو، خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ یہ آپ کو ویسی حیات جاودان عطا کرتے ہیں اقبال
کہ وہ خودی کی بنیاد پہ ہے. خودی شیر مولا جہاں اس کا صحت، زمین اس کی صحت، آسمان اس کا صحت، بڑے چاہیے کوہ کران توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر. پہلی بات آپ نے آپ کو پہچانی، پھر آپ کے اندر جو چھپی ہوئی خوبیاں ہیں ان کو پہچانے. اس میں سے حضرت علی کی انہوں نے ذات کی مثال دی ہے. اب آپ دیکھیں 10 سال کے تھے جب اسلام آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مکہ میں، کیا حالات دیکھے ہیں. مدینہ میں آنے کے بعد آپ دیکھیں جنگ خندق ہوتا ہے تو مرحب وہ تھا ابن بدھ اس کو شکست دیتے ہیں، قتل کرتے. پھر اس کے بعد خیبر کشا، اور ان کے اندر جو پوٹینشیلس ہیں جب سامنے آتے ہیں، جنگ بدر سے شروع کرتے ہیں. ایک بہادر کے، ایک بہترین جسے کہتے ہیں ایک مفکر کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے دی ہیں اقبال میں. اب ایک شتربان اونٹوں کو چرانے والے، ان سے بڑا آپ کو اسٹیٹس مین نہیں ملتا، ان سے بڑا حکمران نہیں ملتا. اور اس کی انہوں نے بار بار اس کو، کنگ فاروق جو تھا مصر کا، اس کو کہا تم اس فاروق کی طرف دیکھو، تم کدھر مرے ہوئے. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ مانی حرفم کنی تحقیق اگر بن گریبا دیدہ یہ صدیق اگر، میرے حروف اور معنی کی اگر تو تصدیق کرنا چاہے تو ابو بکر صدیق سے نگاہ سے دیکھو. قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، کہ دل کی قوت اور جگر کی قوت نبی کی ذات بن جائے، اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتا. کیونکہ وہی میں نے کہا نا، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، یہاں ہم نے دیکھا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ان کے سامنے لا کے رکھ دیا. ٹھیک. اچھا، صحابہ کرام کے حوالے سے بھی ان کی محبت کا آپ نے ذکر کیا، خاص طور پہ بچوں کے لیے بھی لکھا انہوں نے. بچوں کے لیے دیکھیں، اقبال کا 60% کلام تو بچوں کا ہے، جی، بچوں کے بعد. اور جاوید نامہ جو ہے اس میں ایڈریس انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا ہے، لیکن بچوں کو من کے نومیدم سے پیرانے کوہن دارم از روزی کے می آیت سخن، میں اس دور کے کھنگ بابے. پیرانے کوہن کا مطلب جو ہے نا، میں پنجابی میں کہتا ہوں کھنگ بابے، ان سے نا امید ہوں. یہ کوشچن دے دیا آپ نے، کمپلیٹ کیجئے پہلے، یہ کمپلیٹ کیجئے. من کے نومیدم سے پیرانے کوہن، ہاں جی، اور دارم از روزی کے می آیت سخن، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جو آنے والا دور ہے. اور باجوانن سیل کن حرف مرا، بہرشن پایاب کن یرف مرا، ان جوانوں کے لیے میرے حرف کو آسان کر دے، اور اے اللہ میرے سمندر کو، افکار کو پایاب کر دے، یہ اتنے اونچے ہو جائیں کہ ان کے پاؤں بھی نہ ڈوبیں میرے پانی کے اندر جب کھڑے ہوں. کیا بلندی چاہتے ہیں. اور اینڈ کے اوپر جب اسی جاوید نامہ کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں، اور پوری کتاب لکھ کے میں اس کی وضاحت کیا کروں، اینڈ کے اوپر کہتے ہیں ہمرا تسکین جانے ناشکیب، تو اگر از رقص جانداری نصیب، میں میرے مضطرب دل کی تسکین، ناشکیب دل کی تسکین، اگر تمہیں جان کا رقص آ جائے، سر دین مصطفیٰ گویم ترا، ہم قبر اندر دعا گویم ترا، تو پھر میں تمہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے راز بیان کر رہا ہوں. اور اگر اس پہ عمل کرے گا تو قبر میں بھی تیرے لیے دعا کروں گا، قبر میں بھی دعا کروں گا. اس لیے میں رات ہم قبر اندر دعا گویم ترا. اب اقبال اس حد تک نوجوانوں کے لیے جب چلے جاتے ہیں، اور یہ وہ شاہین اور کبوتر اس پہ ہم پھنس جاتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے کچھ. وہ انفارچونیٹلی جن لوگوں نے اقبال کی فارسی شاعری کو نہیں پڑھا، بات کو نہیں پڑھا، ان کے مکتوبات کو نہیں پڑھا، ان کی نگاہ پہاڑ اور گلہری اور کبوتر اور شاعری سے اوپر ہی نہیں جاتی. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کی اس شاعری کو پڑھیں کہ کس طریقے سے وہ، آپ حیران ہوں گے. اسی آخری جو جاوید نامہ کی نظم ہے جس میں جاوید کو ایڈریس کیا، کہتے ہیں ان سخن آراستن بھی حاصل است برنے آید انچ در قار دل است. یہ ساری باتیں کرنا فضول ہے، کیونکہ جو دل کی گہرائیوں میں ہے اس کو میں بیان ہی نہیں کر سکتا. گرچہ من صد نکتہ گفتم بھی حجاب، نکتہ دارم کے نایت در کتاب، میں بڑی بے حجاب، میں نے کھل کے نکتے بیان کیے ہیں، لیکن ایک ایسا نکتہ بھی ہے جو کتاب میں آ ہی نہیں سکتا، بیان ہی نہیں ہو سکتا. اور یہاں پہ کہا ہے لا الہ گوئی بگو از گوئی جان، تازن دانے تو آیت گوئی جان. تو لا الہ کہنا ہے تو جان کی زبان سے کہو، اچھا، تاکہ تیرے جسم کے انگ انگ سے لا الہ کی خوشبو آنا شروع ہو. لا ہندو حرف لا الہ گفتار نہیں، لا الہ جو بہت ساری چیزیں تھی، لیکن مجھے چونکہ وقت مجھے نظر آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے. وہ جو آپ نے کھنگ بابوں والی بات کی نا، وہ میرے ذہن میں تھی بات کہ میں آپ سے کروں گا. وہ بڑے ہمیشہ ریولوشن کی بات کرتے رہے، وہ ہمیشہ بات کرتے رہے کہ چینج، تبدیلی، بہتری، اس کی بات کرتے رہے. تو خیر وقت گزر گیا، لیکن اس پہ ہم جا نہیں پائیں گے. میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ جو اقبال کی شاعری میں حرمین شریفین اور مسجد قرطبہ اور اسلامی تاریخ کے تذکرے سے جو پیغام ملتا ہے،
تھوڑا سا میں آپ کو واپس لے کے رہا ہوں، آل دو کہ کافی آگے آ گئے تھے، تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ دیکھیں جہاں تک حرمین شریفین کا ہے جی تو اس کو اقبال نے مرکز اسلام قرار دیا ہے، جسے انہوں نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک قوم کی تشکیل کا خیال تھا، تو انہوں نے اس حرم کی اور یہاں پہ بھی کہا ہے کہ نقطہ نوری کے اصل زمزم است، گرگدا باشد پرستار جم است، وہ نور کا نقطہ جس کی اصل زمزم کے پانی پہ کھڑی ہے بنیاد، اگر کوئی فقیر بھی ہوگا اس کا پرستار تو اللہ اس کو جمشید کی شان و شوکت عطا کر دے گا۔ اور اس کے بعد جہاں تک مسجد قرطبہ کا تعلق ہے، مسجد قرطبہ ان کو اس لیے پسند آئی، اگرچہ انہوں نے اس دور میں گئے جب اس پہ عیسائیوں نے کلیسا اس کو بنا رکھا تھا، تو اقبال نے دیکھا کہ جب مسلمان اسپین میں آئے تو انہوں نے اسلام کی عظمت کو کس انداز سے واضح کیا۔ اب ایک ایسا سٹرکچر جی جو یورپ میں ہو اور عرب سٹرکچر ہو، کھجوروں کے درخت عبد الرحمن داخل نے جس طریقے سے پلر اس کے بنائے تھے، لا غالب الا ہو، جہاں لکھا ہو لا غالب الا اللہ وہ لکھا تھا، تو انہوں نے اقبال نے مسجد کو مسلمانوں کی ڈیڈیکیشن کی علامت قرار دیا اور یہ کہا کہ جو تو ہے مسجد کو کہا یہ عشق کی دلیل ہے، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل۔ تو وہ ایک ایسی مینیفیسٹن ہے جس سے آپ کہتے ہیں نا آپ تاج محل بنا سکتے ہیں، آپ قلعہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جب آپ مسجد بنائیں پھر آپ کی ڈیڈیکیشن دیکھنے کے قابل۔ اور میری کتاب اگر اقبال نقشہ افسران دیکھیں اس میں میرا ایک چیپٹر ظاہر اور باطن، اس میں نے مسجد قرطبہ کی پوری تاریخ بیان کی ہے، کیسے بنی ہے، 2-3 بار سلطانوں کے کیسے ٹیکس لگے ہیں، کیسے مسلمانوں نے اس کی تعمیر کی۔ تو ایسے نہیں ہوا کہ وہ آسانی کے ساتھ بنی ہوئی ہو، پیسے بڑی مشکل سے آئے ہیں، کلیسا بھی انہوں نے خریدے ہیں، انہوں نے دوسرے علاقے بھی خریدے ہیں، لیکن اس میں جو مینیفیسٹیشن تھی وہ صرف مسجد ہی نہیں تھی۔ اسپین میں مسلمانوں نے آ کے یورپ کی تاریکیوں میں اندھیروں میں انہوں نے روشنیاں پھیلائی ہیں۔ بیوٹیفل، سائنس کا آغاز جو اس نقطے سے ہوا ہے جسے آپ مسجد قرطبہ کہتے ہیں۔ بیوٹیفل۔ اس خوبصورت نوٹ کے ساتھ میں بڑی مشکل سے روک رہا ہوں سر کو، آل دو کہ جسٹیفائی نہیں کرتے فیو منٹس جو اقبالیات کے حوالے سے یا سر کے پاس جو چیزیں تھیں برگیڈی صاحب جو فرما رہے تھے، لیکن چونکہ ہم وقت کے قیدی رہتے ہیں تو معاملہ کچھ ایسے ہی چلتا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا بریگیڈیئر پروفیسر ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب کا، سر آپ تشریف لائے اور آپ نے جتنا بولا مجھے لگا کہ ابھی اس سے کہیں زیادہ ہمیں بولنے کی ضرورت تھی۔ اینی وے تھینک یو فار دا کمنگ، پلیئر ہیونگ یو۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ لے جی، اقبالیات کے حوالے سے میں تو کہہ چکا ہوں کہ یہ وقت وہ نہیں تھا کہ ہم اس کو پورا لے سکتے، لیکن جتنا بھی لے پائے انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم اپلوڈ کریں گے۔ سر کی ہم بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں جو ابھی ہم دیکھ لی ہیں کہ وہ ہم اپلوڈ کریں گے، تو اس سے آپ بھی فیض یاب ہوئیے گا۔ ملتا ہے ایک بریک کے بعد، جب واپس آئیں گے تو آپ کو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بتائیں گے، انتظار کیجیے گا۔